بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایسی 8 خوبیاں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جو اگر کسی بھی انسان میں موجود ہیں تو بلا شبہ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ تو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں، اور اگر آپ میں یہ تمام باتیں موجود ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ واقعی آپ اچھے انسان ہیں، اور اگر ان میں سے کچھ باتیں موجود ہیں دین اسٹل you can believe that yes you are a good human being۔ تو دیکھتے ہیں 1 بائی 1 کہ وہ کون سی ایسی خوبیاں آئی noted down here for my own ease۔ میں نے 1 بائی 1 کو ڈسکس کروں گی آپ کے لیے، اور بہت سمپل اور بہت آسان ہے۔ فرسٹ آف آل اس میں ہم کام کرتے ہیں ایمپتھی کو۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نو دا میننگ آف ایمپتھی، آپ جس کو نہیں پتہ میں بتا دوں کہ اردو میں کہیں گے کہ جی ہمدردی کا جذبہ دوسروں کے لیے۔ ایمپتھی ان ڈیفینیشن ہم اس کو ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ انسان جو دوسرے کے مسائل اور پریشانیوں کو اس حد تک سمجھ سکتا ہے جیسے کہ وہ خود ان کو فیس کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس کبھی کوئی پرابلم یا مسئلہ لے کے آتا ہے، چاہے آپ کا دوست ہے، چاہے آپ کے فیملی میں سے کوئی ہے، اور آپ ان کے مسائل کو بہت توجہ اور دھیان سے سنتے، ساتھ یہ فیلنگ بھی رکھتے ہیں کہ ہاں جی آپ ان کی فیلنگس کو فیل کر رہے ہیں جیسے کہ یہ سب آپ ہی کے اوپر گزر رہا ہے، تو اس کو ان ایزی ورڈ میں ایمپیتھیٹک بیہیویئر، ایمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، اور ایک بہت ہی اچھی خوبی ہے اگر کسی بھی انسان میں موجود ہے۔ اور یہ جو ہے ایک ایسی کنسیڈریشن ہے جس سے آپ کے پاس آنے والا شخص جو کسی پرابلم یا مسئلے کو فیس کر رہا ہے، وہ آپ کے ہمدردانہ بیہیویئر اور رویے سے اس کو بہت ڈھارس بنتی ہے، اور وہ ایک اچھی فیلنگ اس سے آتی ہے۔ وہ خاص طور پہ یہ خوبی جو ہے یہ اگر کسی تھیراپسٹ میں موجود ہے تو وہ بہت ہی کامیاب تھیراپسٹ ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ ان کی فیلنگس کو فیل کرتے ہوئے ان کے پرابلمس کا حل ڈھونڈتا ہے۔ اچھا چلیے دیکھتے ہیں سیکنڈلی کیا ہے کہ آپ اگر ایک آنیسٹ انسان، جی ہاں آپ اپنے رویے میں، اپنی باتوں میں سچائی پسند ہے، آنیسٹ ہے، اور جب بھی آپ سے کوئی ایزیسٹ ورڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حساب سے کہ آپ جب بھی کسی سے کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ آنیسٹی کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کبھی کوئی آپ سے کوئی ایڈوائس لینا چاہ رہا ہے یا کوئی مشورہ لے رہا ہے، آپ سے کوئی بھی انفارمیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کو بالکل آنیسٹلی اس سے ڈسکس کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں، رادر دین کہ آپ خواہ ڈپلومیسی کو اپنائیں اور بات کو صحیح طریقے سے ڈسکس کرنے کے بجائے آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جائیں، اور اس شخص کو جس چیز کی، جس مشورے کی یا جس ایڈوائس کی ضرورت ہے اس سے آپ اس کو لائن رکھ رہے ہیں۔ اور اگر سچا مشورہ آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں یہ اس کو کیسی فیلنگ آئے گی یا اسے کیسے سمجھے گا، تو آپ اس کو کوئی غلط یا جھوٹی ایڈوائس دے دیتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ان دا لانگ رن ایک شخص اگر آنیسٹ ہے اپنی ڈے ٹو ڈے ڈیلنگس میں تو ایک بہت اچھی خوبی ہے۔ اگر آپ آنیسٹ ہیں تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ ان یو۔ دا تھرڈ تھنگ از دیٹ کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کائنڈ ہیں یا آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جن سے ان ریالٹی آپ کو کوئی بھی بینیفٹ واپس ریٹرن نہیں مل سکتا۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں وہ اچھا سلوک کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جن سے ان کو امید ہے کہ جب ہم پہ برا وقت آئے گا تو وہ پلٹ کے ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے، لیکن ایکچولیٹی میں ایک اچھے انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے بھی اچھائی کرے جن سے اس کو پتہ ہے کہ مجھے پلٹ کے کچھ بینیفٹ نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل کہ کوئی بھی ایسا ضرورت مند جس کا اسٹیٹس آپ سے کم ہے اور اس کو ضرورت ہے آپ کی مدد کی، چاہے مانیٹرلی ہے، چاہے کوئی ایسی چیز اس کو چاہیے جو آپ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ایزیلی،
اور آپ کو پتہ ہے کہ ان ریٹرن وہ آپ کو صرف دعائیں ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنے پیٹس کے ساتھ تو سبھی لویبل بیہیویئر رکھتے ہیں اور ان کی کیئر کرتے ہیں، مگر دوسرے اینیملز جو اس کے آس پاس ہیں اور ان کی کیئر کر رہا ہے، ان کو فیڈ کر رہا ہے، جبکہ اسے پتہ ہے کہ ان ریٹرن دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو اینی تھنگ۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک شخص جس سے آپ کو پلٹ کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، مگر پھر بھی آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں اپنے انٹرنل نیچر کی وجہ سے، خدا ترسی کی وجہ سے، تو یقین مانیے کہ ایک بہت ہی اچھی خوبی ہے، اور آپ کو اگر انبورن ملی ہے تو اس کو اور فلرش کیجیے، اور اس کو دوسروں کے منفی رویوں سے کبھی بھی متاثر مت ہونے دیجیے، اور نہ ہی کسی کے منفی رویے کو دیکھتے ہوئے آپ پلٹ کے ویسے بننے کی کوشش کیجیے۔ فار ایگزامپل آئی مین ٹو سے کہ اگر آپ نے کبھی کسی کی ہیلپ کی مگر پلٹ کے اس نے نہ آپ کا شکریہ ادا کیا اور نہ ہی آپ کے ساتھ پولائٹنس کا اظہار کیا، اور نیکسٹ ٹائم پھر جب اسے ضرورت پڑی تو اس نے پھر آپ سے رجوع کیا، اور آپ نے سوچا کہ یار اس نے تو مجھے تھینک یو تک تو بولا نہیں تھا، آئی ہیو ٹو ہیلپ دیٹ پرسن، لیکن اس کا نیگیٹیوٹی اس کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو خدا نے جب اس قابل کیا ہے اور آپ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ ہیلپ فل ہیں، تو بیٹر ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا نیگیٹیو بیہیویئر آف دیٹ پرسن وچ ہی ہیز شون ٹو یو ان دا پاسٹ۔ آپ پھر بھی کنٹینیوٹی سے اس کی مدد کرتے رہیے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ کے اوپر جب لوگوں نے الزام رکھا تھا اور ان کے طرف انہوں نے برائی کا وہ بات چلی تھی، جب ان پہ تہمت لگائی تھی، تو حضرت ابوبکر جو تھے وہ ایک فیملی کو سپورٹ کرتے تھے، اور انہی میں سے کچھ لوگوں نے ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے اوپر جو ہے تہمت لگائی اور اس میں پیش تھے، تو ان کو یہ بہت برا تو لگا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ منتھلی بیسس پہ ان لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس مدد سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اس لیے وجہ پہ کہ جو دوسرے کا بیہیویئر ہے وہ اس کے ساتھ ہے، مگر اگر آپ کے اندر اچھائی کا عنصر ہے اور آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اسے بے لوس اور انکنڈیشنل ہو کے کیجیے، کبھی بھی اس میں کسی ایسی سوچ اور ایسے جذبے کو مت آنے دیجیے کہ جی what the other person is going to give you or how the other person is behaving towards you۔ چلیے یہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہو۔ ہر انسان جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہے، تو جیسے کہ میں نے اپنی ایک لائیو میں ڈسکشن کی تھی کہ وی ہیو ٹو نو آر اون فالٹس، پہلے ہمیں اپنی فالٹس کا پتہ ہونا چاہیے، اور اگر ہمیں پتہ ہے تو ہمیں ان کو ماننا بھی چاہیے۔ اب بہت سے ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ایسے لوگ ہیں جو غلطی کرتے ہیں مگر اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں، تو یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے، بلکہ وہ اپنی غلطی کا الزام یا اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اٹ از اے ریئلی بیڈ ہیبٹ۔ اگر ہے کسی میں تو بہتر ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ میں یہ عادت ہے کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، چاہے دوسرے اس کو کس طرح بھی آپ کو ریئیکشن دیں اس بات کا، بٹ ریمبر کہ ایکسیپٹنگ یور اون مسٹیکس از اے ویری گڈ تھنگ۔ جب آپ اپنی غلطی مانیں گے تبھی تو اس میں امپرومنٹ لائیں گے، تو آئی تھنک فار بیکمنگ اے بیٹر ہیومن اٹ از دا بیسٹ تھنگ ان یو۔ اگر آپ مزید اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں تو اپنی غلطی کو مان لیا کیجیے اور اسے ایکسیپٹ کیجیے، اور پھر اس کو کریکٹ کرنے کی بھی پوری کوشش کیا کیجیے۔ اینی ہاؤ دا ففتھ تھنگ از دیٹ، اب پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ میں جیسے ہمدردی کا جذبہ ہے، تو آپ کے دوست، آپ کے قریبی رشتے دار جو بھی، جب ان کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی ایڈوائس ہے، چاہے وہ کوئی مانیٹری ہیلپ ہے اور آپ کر سکتے ہیں، تو آپ ہمیشہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اگر کسی انسان میں یہ بات موجود ہے تو آئی تھنک اٹس دا بیسٹ کوالٹی ان دیٹ ہیومن، کہ وہ اپنے طرف آتے ہوئے کسی بھی ایسے شخص کو جو
اس سے، بھلے وہ راہ چلتا ہی کوئی شخص کیوں نہیں ہے. جیسے آئی یوز ٹو ریمبر when I was working, there is a boy. ایک لڑکا ہوتا تھا، اس کو سڑک کراس کرتے، وہ جاب پہ آتا جاتا تھا مگر اس کے اندر ایک فیئر تھا، وہ سڑک کراس نہیں کر پاتا تھا خود سے. تو بینگ اے لیڈی آئی نو کہ میرا دل کرتا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی سڑک کراس کروا دوں، لیکن پھر مجھے پتا تھا کہ وہ بہت پریشان ہوگا اور جھٹکے گا اس بات سے. تو ویری مینی ٹائمز آئی آسکڈ پاسرز بائی کہ جی ان کو سڑک کراس کرنے میں مشکل ہوتی ہے، آپ ذرا ان کی سڑک کراس کرا دیجیے. یا پھر میں نے خود کئی دفعہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک کانسٹیبل تھا، اس کو بھی پتہ تھی یہ بات، تو وہ آتا تھا اور اس شخص کو سڑک کراس کروا دیتا تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں یا اپناتے ہیں، تو اس سے سوسائٹی میں بہتری بھی آتی ہے اور دوسرے کی نظر میں ہمارا جو ہے وہ جو ہے دوسرے کی نظر میں ہم آٹومیٹیکلی بہتر انسان ثابت ہوتے ہیں، اور دوسرا ہمارے لیے ایک اچھا جذبہ رکھتا ہے جس کی بھی ہم آؤٹ آف دا وے جا کے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ پہ یہ بات موجود ہے کہ آپ ہمیشہ دوسرے کی جب نوٹ کرتے ہیں کہ ہاں جس کو مدد کی ضرورت ہے، چاہے وہ آپ سے آ کے مانگ بھی رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ دیر از اے پرسن ان نیڈ، تو یو گو دیئر اینڈ یو ہیلپ دیٹ پرسن. تو یہ بہت ہی اچھی عادت ہے اور اس کو اپنے اندر قائم رکھیے اور اسے کبھی بھی چھوڑنے کی کوشش مت کیجیے گا. جی ہاں، دیٹ از مائی ریئل ایڈوائس فار آل دوز پیپل ہو آر ہیلپ فل اینڈ دے وانٹ ٹو ہیلپ دا ادر پیپل. چاہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، اپنی زبان سے کر رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی بڑی کوالٹی ہے. اف یو آر ہیونگ دیٹ تھنگ، بی ہیپی ود دیٹ اینڈ ٹرائی ٹو فلرش اٹ ود دا پیسنگ آف ٹائم. اینی ہاؤ، اب دیکھتے ہیں کہ ہماری سکس کیا چیز آ رہی ہے. ہاں جی، سیلف امپرومنٹ کی جیسے ہم نے بات کی، تو ایکٹیولی جو ہے آپ ڈے ٹو ڈے سچویشن میں، ہر انسان روز اپنے جو ہے زندگی کے حالات اور واقعات سے کچھ نہ کوئی چیز سبق سیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایک انسان جو اپنے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اپنے آپ میں بہتری لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہاں وہ اوبیسلی اس بہتری کی طرف جاتا ہی ہے. تو جب آپ فرسٹ آف آل یو ریئلائز یور مسٹیکس، جیسے وہی بات میں نے اس وقت کی کر دی کہ آپ اپنی مسٹیک کو ریئلائز بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر سیلف امپرومنٹ لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. مطلب کہ جب کبھی کوئی آپ کی کوئی مسٹیک آپ کو بتا رہا ہوتا ہے یا آپ خود فیل کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ پرابلمیٹک چیزیں ہیں، لائک سم پیپل آر ویری اگریسو، لائک آئی نو مائی اون سیلف، دیر واز اے ٹائم دیٹ میں بہت جلدی ریئیکٹ کر جاتی تھی، مجھے دوسرے کی بات بری لگتی تھی تو آئی جسٹ ریٹیلیٹ اینڈ آئی آنسر دیم. بٹ ناؤ ود دا پیسج آف ٹائم آئی بیکم کوائٹ پیشنٹ. اب میں بالکل اثر ہی نہیں دیتی اس بات کا. If somebody is criticizing me without any logic, without any reason, I don't care for that. نہ میں اس کو دل پہ لیتی، نہ میں اس کو دماغ پہ لیتی. When I know that I am right and that person is just accusing or abusing me, میں abusing کو بھی درگزر کر جاتی ہوں، میں اس کو بھی دل پہ لینے کی کوشش ہی نہیں کرتی ہوں. تو اینی ہاؤ، تو بہت سی ایسی باتیں کہ لوگوں کو جلدی غصہ آ جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ جلدی، کچھ لوگ خواہ تنزیہ باتیں کر جاتے ہیں دوسرے کے لیے، اور اس قسم کے جو چھوٹے چھوٹے بیہیویئر ہوتے ہیں وہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اگر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھی عادت ہے. اینڈ اٹ ول ہیلپ یو ان امپروونگ یور اون فل پرسنالٹی. وہ گریجولی آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ بہتر انسان بنتے چلے جائیں گے. جی ہاں، اینی ہاؤ، سیونتھ تھنگ وچ آئی لائک، یہ حقیقت ہے میں آپ کو ایڈوائس تو کر رہی ہوں، بتا تو رہی ہوں، لیکن یہ میرے اندر نہیں پائی جاتی. آئی کین ایکسیپٹ دیٹ تھنگ اینڈ دیٹ از یو فارگیو اینڈ لیٹ گو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں اور اس کو بھلا دیتے ہیں.
تو یہ ایک بہت ہی اچھی عادت ہے جن لوگوں میں بھی ہے. مطلب کہ اگر آپ سے کسی نے سوری بولا ہے تو آپ اس کے سوری ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس بات کو بھول جاتے ہیں. میرے اندر تو بالکل ہی نہیں تھی یہ بات، اس لیے میں کہتی ہوں دا پیسیج آف ٹائم وی کین گرو اینڈ وی کین امپروو آور اون سیلف. تو میرے اندر یہ بالکل بھی نہیں تھی. اگر میرے ساتھ کوئی برائی کر جاتا تھا تو آئی جسٹ اسٹے اوے فرام دیٹ پرسن، اور پھر میں اس سے انٹریکشن ایسا ایسا کم کر دیتی تھی. دین آئی لرن دیٹ تھنگ فرام مائی کیٹس. میں نے یہ چیز اپنی بلیوں سے سیکھی ہے کہ کیسے معاف کر دیتے ہیں. ہاں، معاف کرنا میں نے بلیوں سے تھوڑا بہت سیکھا ہے، مگر ابھی بھی میں نے پورا نہیں سیکھا اس حساب کا کہ جو بہت ہی کوئی غلط بات کسی نے کی زندگی میں برائی کی تو اس کو میں کبھی فارگیو کر ہی نہیں سکتی، نہ میں کبھی کرنا چاہتی ہوں. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلیوں کا نیچر ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں مانتی. سوری کہ میں ٹاپک سے ہٹ رہی ہوں، لیکن یو نو آئی لو کیٹس اینڈ آئی کین ٹاک اباؤٹ دیم فار آئی ڈونٹ نو مینی آورس. تو ان کا نیچر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز سمجھتے ہیں. اور میں تمام جتنی یہاں پہ ویڈیوز چلتی ہیں کہ جی بلیاں بات نہیں سمجھتی، آپ ان پہ شاؤٹ کریں گے یا ایگریشن شو کریں گے تو ان کو نہیں سمجھ آتا. نہیں جی، ان کو سب کچھ سمجھ آتا ہے. آئی ایم لیونگ ود دیم فرام مائی چائلڈ ہوڈ. یہ میں کوئی ایکسپیریمنٹل ریسرچ نہیں ہے لیبس کی، بلکہ ریئلٹی ہے کہ بلیوں کو ہر بات سمجھ آتی ہے. اور جب ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے، میری ہر بلی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب میں اس کو ڈانٹتی ہوں تو وہ سہم کے تھوڑی دیر کو چپ ہو کے بیٹھ جاتی ہے. اور آئی ریئلائز کہ اس سے مائنڈ کیا ابھی جیسے جیجو ہمارے جو ہے ابھی صبح سے رات سے الماری میں سو رہے بیکاز مائی ہسبینڈ بیٹڈ ہم لاسٹ نائٹ. ابھی اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، آج نہیں تھا ناشتہ مانگنے آیا ہے، نہ یہ سو کے اٹھا ہے، کیونکہ مائی ہسبینڈ لو جیجو. اس کا بہت پسندیدہ بلا ہے جیجو ہمارا، وہی جو یہاں آتا ہے جب میں براڈ پہ وہ کر رہی ہوتی ہوں، کیا کہتے ہیں، ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں. تو آج وہ سو رہا ہے، رات سے سو رہا ہے الماری میں گھس کے، اس لیے کہ اس کو واقعی مار پڑی تھی، اس لیے کہ وہ ہارٹ مین کو مارتا ہے بلا وجہ. بیکاز ہی از جیلس آف ہارٹ مین اینڈ وی وانٹ ہم ٹو لیو دا پلیس. وہ چاہتا ہے کہ ہارٹ مین کے گھر چھوڑ کے چلا جائے، مگر ہارٹ مین بیچارہ کہاں جائے گا. وہ چھوٹا سا ہمارے گھر پیدا ہوا تھا، اور وہ جیجو تو ہم باہر سے اڈاپٹ کیا تھا، جبکہ ہارٹ مین از سن آف لکی. اب اس کی ماما بھی نہیں ہے، اس کے بھائی بھی نہیں ہے، وہ بالکل اکیلا ہے. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ہم ٹو بی ود اس. تو اس حساب سے تو آپ جیجو صاحب جو ہیں ان کو جب میرے ہسبینڈ بنائیں گے بلائیں گے تبھی وہ ہوش میں آئیں گے. ابھی وہ دکھ میں ہے کہ مجھے مار بھی پڑی ہے، حالانکہ بلیوں کو نہیں مارنا چاہیے. آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دیٹ، بٹ آئی ڈونٹ نو مائی ہسبینڈ وین بیکم اینگری ہی بیٹڈ ہم. اس نے اس کی ٹھکائی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت اداس ہے، بہت پریشان ہے. لیکن لیٹ بھی ٹیل یو کہ جب بلیوں کو ڈانٹ دیں گے تو وہ سمجھ جاتی ہیں اور سہم جاتی ہیں. لیکن جب وہی شخص ان کو پیار سے بلائے گا تو وہ بالکل صحیح ہو جاتی ہیں اور وہ واپس سے آ کے ویسے ہی بیہیو کرتی ہیں. تو دیٹ از اے تھنگ آئی لرن فرام مائی کیٹس. میں نے یہ چیز اپنی بلیوں سے سیکھی ہے کہ جب کوئی واقعی آپ سے پیار سے بات کرے گا یا سوری بولے گا تو آپ اسے ایکسیپٹ کر لیجیے اس کے سوری کو. بٹ دا پیپل ہو نیور سیڈ سوری اینڈ دے ریئلی ڈیڈ بیڈ تھنگس ٹو ادرس، میں نہیں سمجھتی کہ ان کو معافی نامہ دینا چاہیے. مگر پھر بھی یہاں پر خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے، اور جس کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ دوسرے کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو فراموش کر دیتے ہیں. تو ایک بہت اچھی عادت ہے آپ میں بلیوں جیسی عادت ہے، اور آپ اس کے ساتھ ضرور زندہ رہیے اور اپنی اس عادت کو اپنائے رکھیے. بہت اچھی عادت ہے، کیونکہ آئی ہیو ٹو اسٹل لرن دیٹ تھنگ. آئی کانٹ ایبل ٹو بی دیٹ مچ نائس اینڈ پولائٹ ود دا بیڈ پیپل. میرے اندر نہیں ہے مشکلوں سے. آئی ٹرائی ٹو کریٹ اٹ اینی ہاؤ. ہاں، اور سب سے اچھی بات، آخری بات، جو 8ویں بات ہے جس کو ہمارا مذہب بھی ایمفسائز کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ ایسا بیہیو کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا جائے. مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رسپیکٹ دی جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سچ بولا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ بھروسہ کیا جائے. تو یہ تمام چیزیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہ آپ دوسروں کو بھی وہی دے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ نائس ہیں، پولائٹ ہیں، رسپیکٹ گیونگ ہیں، اور ان کو وہی سب
بیہیویئر دے رہے ہیں جو ایکچولیٹی میں آپ اپنے لیے چاہتے ہیں تو دیٹ از دا بیسٹ کوالٹی. جیسے کہ ہماری حدیث ہے بہت، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ وہ شخص صحیح کا مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہیں کرتا جو کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. جی ہاں، اگر آپ اپنے بھائی یا اپنے دوست کے لیے وہ چیز نہیں پسند کر رہے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو پھر آپ ایک دگلے پن کا شکار ہیں اور آپ اتنے آنیسٹ نہیں ہیں جتنا آپ پوز کر رہے ہیں. تو اینی ہاؤ یہ کچھ 8 پوائنٹس تھے. ان شارٹ ہوتے ہوتے بھی اتنا ٹائم ہو جاتا ہے، ویری سوری فار دیٹ. لیکن میں تھوڑا سی ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کو بتایا ہے اور آپ بہت اچھا فیل کیجیے اگر آپ میں تمام کوالٹیز موجود ہیں، اور اگر ان میں سے کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں تو کوشش کیجیے کہ ان باتوں کو اپنائیے تاکہ آپ ایک بہتر انسان ہو سکیں اور آپ کی کمپنی کو دوسرے لوگ انجوائے کر سکیں. And thank you for coming and listening to me. You can press the bell icon so you can get the notification of my new coming videos. If you are really liking that interaction of mine with you. And thank you to come back and see you. And if you feel like subscribing my channel, if you are new on my channel, I will be glad. Thank you. And God must give me some feedback. آپ کو کیسا لگا اور کیسی آج کی ڈسکشن لگی، یا کوئی اور ڈسکشن پہ آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو آئی ول بی تھینک یو ٹو یو. تھینک یو اینڈ خدا حافظ.